بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4000 نبیوں کی 8 نصیحتیں۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد کے اعلان نبوت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد منصب نبوت پر فیض ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمات میں حاضری دی، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا، جو یہ ہیں۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلماتوں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا، جو یہ ہیں۔ نمبر 1، جب نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، جب کسی دوسرے کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، جب لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، لوگوں پہ کیے گئے اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ نمبر 8، لوگوں کے تم پہ کیے گئے ظلموں کو فراموش کر دو، یعنی بھول جاؤ۔ ہر مسلمان کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ لندن کے ایک امام صاحب روزانہ گھر سے مسجد جانے کے لیے بس پر سفر ہوتے ہیں۔ لندن میں فکس ٹائم اور ایک ہی روٹ پر بسوں میں سفر کرتے ہوئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بس وہی ہوتی ہے اور بس کا ڈرائیور بھی وہی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ امام بس پر سوار ہوئے، ڈرائیور کنڈکٹر کو کرایہ دیا اور باقی کے پیسے لے کر ایک سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اس کے دیے ہوئے باقی کے پیسے جیب میں ڈالنے سے پہلے دیکھا تو پتہ چلا کہ 20 پینس اس وقت لندن کی کرنسی زیادہ آ گئی۔ پہلے امام صاحب نے سوچا کہ یہ 20 پینس وہ اتارتے ہوئے اس کو واپس کر دیں گے، کیونکہ یہ ان کا حق نہیں بنتا۔ پھر سوچا کہ اتنے تھوڑے پیسے کی کون پرواہ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی ان بسوں سے لاکھوں پاؤنڈز کی کماتی رہتی ہے، اس تھوڑے سے پیسوں سے ان کی کمائی کیا فرق پڑے گا، میں ان پیسوں کو اللہ عز و جل کی طرف سے انعام سمجھ کر رکھ لیتا ہوں، اسی کشمکش میں کہ واپس کروں یا نہیں کروں۔ امام صاحب کا اسٹاپ آ گیا، بس امام صاحب کے مطالبے پر اسٹاپ پر رکی تو امام صاحب نے اترنے سے پہلے اس کو 20 پینس واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ لیجیے، لگتا ہے آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دیے۔ اس نے 20 پینس واپس لیتے ہوئے مسکرا کر امام صاحب سے پوچھا، کیا آپ اس علاقے کی مسجد کے نئے امام ہیں؟ میں بہت عرصے سے آپ کی مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہا تھا۔ یہ 20 پینس میں نے جان بوجھ کر آپ کو دیے کہ تاکہ آپ کی اس معمولی رقم کے بارے میں رویہ پرکھ لوں۔ امام صاحب جیسے ہی بس سے نیچے اترے، انہیں ایسا لگا جیسے ان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے۔ گرنے سے بچنے کے لیے ایک بجلی کا پل کا سہارا لیا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں ابھی اسلام کے 20 پینس میں بہکنے لگا تھا۔ یاد رکھیے، کچھ لوگ ہی قرآن پڑھ کر اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر ہی اسلام کا تصور باندھتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ کہیں کہ ہمارے کردار سے اسلام کی حقانیت ہی جھلکے۔ اگر ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اسلام سے دور بھی نہ کریں۔ آج کل کتابین پڑھنے کا دور نہیں ہے، لوگ روایات پڑھتے ہیں۔ کان خلق القرآن کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ ہم مسلمانوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ سفید کپڑے پر لگا داغ دور سے نظر آتا ہے۔
اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیں۔ ایسی تمام چیزیں نوٹ کریں جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت آنے نہیں دے رہی۔ وہ کون سا انسان یا چیز ہے کہ جس کی محبت مجھے اتنا ستاتی ہے کہ میں اللہ کو بھول جاتا ہوں یا جاتی ہوں۔ مجھ پر میرے بچے اور ان کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ میں ان کی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہی ہوں۔ ان سب چیزوں میں میری نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ میں بعد میں پڑھ لوں گی، لیکن وہ بات کبھی نہیں آتی۔ ان سب چیزوں کو نوٹ کریں اور انہیں سدھارنا شروع کریں، کیونکہ سب سے بڑھ کر، ہر کام سے بڑھ کر آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہونی چاہیے۔ محبت سب سے کریں، لیکن پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات، پھر بعد میں سب سے پہلے اللہ کے احکام اور اللہ کی محبت، اس کے بعد باقی کام۔ جانتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہر محبت میں بیلنس لاتے ہیں اور ناجائز محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ساری محبتیں جو ہم سے چھوٹ گئی تھیں، وہ لوگ ہماری زندگی سے دور ہو گئے تھے۔ اللہ ان کی بھی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جس وقت آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ ہر چیز لا کر آپ کے آگے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ نے اللہ سے محبت کرنی ہے اور نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کریں۔ ایک دم سے ہم کسی بڑے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیشہ بیبی اسٹیپ سے شروع کریں، آہستہ آہستہ چھوٹے کام کریں، لیکن کریں ضرور، کیونکہ یہی ہماری اصل ہے، یہی حقیقت ہے، اور یہی ایک ایسا راستہ ہے جو روشنی کی طرف جاتا ہے، جو آپ کو اندھیروں سے نکال سکتا ہے۔ لوگ چاہنے والا مانگتے ہیں، پھر پر بہتر ہے کہ نبھانے والا مانگا جائے۔ چاہنے والوں کا جب دل بھر جاتا ہے تو چھوڑ جاتے ہیں، نبھانے والے مجبوریوں کی اوٹ میں چھپ کر آپ کو کبھی اکیلا نہیں کرتے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔